ایک بڑے اور خوبصورت شہر کے کنارے ایک امیر خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ گھر کے بڑے دروازے پر سنہری نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی ہر چیز سے دولت اور شان و شوکت جھلکتی تھی۔ اس گھر کے سربراہ حاجی سلیم صاحب تھے جو شہر کے ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، احمد اور بلال۔ احمد بڑا بیٹا تھا اور بہت ذمہ دار اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، جبکہ بلال تھوڑا لاپرواہ اور مزاحیہ مزاج کا تھا۔ کچھ سال پہلے احمد کی شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی عائشہ سے ہوئی تھی۔ عائشہ ایک نہایت سادہ، نرم دل اور محنتی لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک چھوٹے سے قصبے میں درزی کا کام کرتے تھے۔ عائشہ نے ہمیشہ سادگی میں زندگی گزاری تھی۔ اس کے پاس نہ مہنگے کپڑے تھے اور نہ زیورات، لیکن اس کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہر کسی کا احترام کرنا جانتی تھی۔ جب عائشہ اس امیر گھر میں بہو بن کر آئی تو شروع میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر کی باقی خواتین ہمیشہ اس کے سادہ لباس اور سادگی کا مذاق اڑاتی تھیں، خاص طور پر اس کی ساس زبیدہ بیگم، جو دولت اور شان و شوکت کو بہت اہمیت دیتی تھیں۔ ایک دن زبیدہ بیگم نے اپنی ایک دوست سے بات کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں احمد نے اس غریب لڑکی میں کیا دیکھ لیا، نہ کپڑے ڈھنگ کے ہیں، نہ رہن سہن، ہمارے خاندان کی شان کے مطابق تو بالکل نہیں۔ عائشہ یہ بات سن کر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی۔ وہ صرف یہی سوچتی تھی کہ ایک دن اپنی محنت اور اچھے اخلاق سے سب کے دل جیت لے گی۔ کچھ وقت گزرا تو بلال کی بھی شادی طے ہو گئی۔ بلال کی شادی شہر کے ایک بہت ہی امیر خاندان کی لڑکی مریم سے ہونے والی تھی۔ مریم نہایت خوبصورت تھی اور ہمیشہ مہنگے اور فیشن ایبل کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے پاس قیمتی زیورات اور برانڈڈ ڈریسز کی کمی نہیں تھی۔ جب مریم اس گھر میں بہو بن کر آئی تو پورے گھر میں جشن کا سما تھا۔ زبیدہ بیگم نے اس کے استقبال کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی۔ گھر کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا اور مہمانوں کی بڑی تعداد مدعو کی گئی۔ جب مریم پہلی بار گھر میں داخل ہوئی تو اس نے ایک نہایت مہنگا اور خوبصورت لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر سنہری کڑھائی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں قیمتی چوڑیاں تھیں اور گلے میں ہیرے کا ہار چمک رہا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر تعریفیں کر رہے تھے۔ زبیدہ بیگم نے فخر سے اپنی سہیلیوں سے کہا، یہ ہے میری چھوٹی بہو مریم، بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت اور اسٹائلش ہے۔ وہیں ایک طرف عائشہ کھڑی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس نے خود سیا تھا۔ اس کے پاس نہ مہنگے زیورات تھے اور نہ ہی خاص میک اپ۔ مہمانوں میں سے کچھ عورتیں سرگوشی کرنے لگیں، یہ دوسری بہو کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، یہ بڑی بہو ہے، لیکن کسی غریب گھر سے آئی ہے۔ یہ سن کر کچھ عورتیں ہلکا سا مسکرا دیں۔ عائشہ نے سب کچھ سنا لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ کچن میں جا کر مہمانوں کے لیے چائے اور کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ مریم کو گھر میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ اس کے ہر کام کی تعریف ہوتی تھی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ عائشہ دن رات گھر کا کام کرتی تھی لیکن اس کی کوئی خاص تعریف نہیں ہوتی تھی۔ ایک سال بعد گھر میں ایک بڑی خوشخبری آئی۔ عائشہ ماں بننے والی تھی۔ جب یہ خبر گھر والوں کو ملی تو سب خوش ہوئے، لیکن زبیدہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا تاثر بھی تھا۔ وہ شاید اب بھی عائشہ کو دل سے قبول نہیں کر پائی تھیں۔ مہینے گزرتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا جب عائشہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ خاندان میں پہلا پوتا پیدا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم نے اعلان کیا کہ بچے کی خوشی میں ایک بڑی تقریب رکھی جائے گی جس میں تمام رشتہ دار اور دوست شامل ہوں گے۔ تقریب کی تیاری شروع ہو گئی۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا، مہنگے کھانے تیار کیے جانے لگے۔ ایک دن زبیدہ بیگم نے مریم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، مریم بیٹا، تقریب والے دن تم ایک بہت ہی خوبصورت اور مہنگا ڈریس پہننا، سب کی نظریں تم پر ہونی چاہیے۔ مریم مسکرا کر بولی، جی امی،
میں نے پہلے ہی ایک نیا ڈیزائنر ڈریس آرڈر کیا ہے۔ پھر زبیدہ بیگم کی نظر عائشہ پر پڑی جو خاموشی سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے تھوڑے سرد لہجے میں کہا، اور تم کوئی صاف ستھرا سا سوٹ پہن لینا، زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، جی امی۔ اگلے چند دنوں تک گھر میں تقریب کی تیاریاں چلتی رہیں۔ مریم ہر روز نئے کپڑوں اور جیولری کی باتیں کرتی تھی جبکہ عائشہ خاموشی سے بچے کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ تقریب کا دن آ گیا۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ ہر طرف قہقہے اور باتیں ہو رہی تھیں۔ مریم سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس نے واقعی بہت ہی مہنگا اور چمکدار لباس پہنا ہوا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ واہ، کیا ڈریس ہے، کتنی امیر بہو ہے۔ اسی دوران عائشہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے ایک سادہ سا مگر صاف اور خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا۔ لیکن جب کچھ مہمانوں نے دونوں بہوؤں کو ساتھ دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ کسی نے کہا، دیکھو فرق، ایک کتنی امیر لگ رہی ہے اور دوسری کتنی سادہ۔ عائشہ نے یہ سب سن لیا لیکن اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی کیونکہ اس کی گود میں اس کا ننھا بیٹا تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی۔ مگر اسی تقریب میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو نہ صرف اس گھر کی سوچ بدلنے والا تھا بلکہ امیر اور غریب بہو کے درمیان فرق کی اصل حقیقت بھی سب کے سامنے لانے والا تھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف خوشی اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں عورتیں بیٹھی تھیں اور مرد صحن میں باتیں کر رہے تھے۔ سب کی نظریں کبھی بچے پر جاتی تھیں اور کبھی دونوں بہوؤں کے لباس پر۔ مریم اپنے مہنگے اور چمکدار لباس میں سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنے کپڑوں اور زیورات کو سنبھال رہی تھی تاکہ ہر کوئی اس کی طرف متوجہ رہے۔ عورتیں اس کے قریب آ کر اس کے ڈریس کی تعریف کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا، مریم بیٹا، تمہارا لباس تو بہت ہی قیمتی لگ رہا ہے۔ کہاں سے لیا ہے؟ مریم نے فخر سے جواب دیا، یہ دبئی کے ایک مشہور ڈیزائنر سے بنوایا ہے۔ اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور اس کی مزید تعریف کرنے لگے۔ اسی دوران عائشہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ آہستہ آہستہ بچے کو تھپک رہی تھی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ماں کی محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ عورتیں اس کے پاس آئیں اور بچے کو دیکھنے لگیں۔ کتنا پیارا بچہ ہے، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران ایک عمر رسیدہ خاتون تقریب میں آئیں۔ وہ حاجی سلیم صاحب کی پرانی رشتہ دار تھیں جنہیں سب بہت عزت دیتے تھے۔ ان کا نام نسرین خالہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور تجربہ کار خاتون تھیں۔ جب وہ اندر آئیں تو سب نے احترام سے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ نسرین خالہ کی نظر سب سے پہلے بچے پر پڑی۔ وہ آہستہ آہستہ عائشہ کے پاس آئیں اور محبت سے بچے کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے کہا، ماشاء اللہ، اللہ اسے لمبی عمر دے۔ پھر انہوں نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم نے اس گھر کو بہت بڑی خوشی دی ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پھر نسرین خالہ نے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی باتیں سنیں۔ کچھ عورتیں اب بھی مریم کے لباس اور اس کی دولت کی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں نا، ایک بہو کتنی امیر لگ رہی ہے اور دوسری کتنی سادہ۔ یہ سن کر نسرین خالہ نے سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹیو، اصل امیری کپڑوں سے نہیں ہوتی، اصل امیری دل اور کردار سے ہوتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی سادہ ضرور ہے لیکن اس نے اس گھر کو پہلا وارث دیا ہے۔ یہ دن رات محنت کرتی ہے اور سب کی خدمت کرتی ہے۔ پھر انہوں نے مریم کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اور بیٹی، خوبصورت کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم بھی یہ سب سن رہی تھیں۔
इन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद इन्होंने आयशा के साथ इंसाफ नहीं किया। उसी वक्त बच्चे ने अचानक जोर से रोना शुरू कर दिया। आयशा फौरन उसे सीने से लगाकर प्यार से चुप कराने लगी। चंद ही लम्हों में बच्चा खामोश हो गया। नसरीन खाला मुस्कुरा कर बोलीं, देखा, माँ की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। ये अल्फाज जुबैदा बेगम के दिल में उतर गए। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के पास आए। सब हैरान होकर इन्हें देखने लगे। जुबैदा बेगम ने पहली बार मोहब्बत से आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे मुआफ कर दो। शायद मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। आयशा हैरान रह गई। इसने फौरन कहा, अम्मी जी, आप ऐसी बात ना करें। आप बड़ी हैं। जुबैदा बेगम की आंखों में नमी आ गई। इन्होंने कहा, नहीं बेटा, आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम ही इस घर की असल शान हो। फिर इन्होंने सब मेहमानों के सामने ऐलान किया, ये मेरी बड़ी बहू आयशा है और मुझे इस पर बहुत फख्र है। ये सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग मुस्कुरा दिए। मरियम भी खामोशी से ये सब देख रही थी। इसे भी एहसास हुआ कि सिर्फ महंगे कपड़ों से इंसान बड़ा नहीं बनता। वो आहिस्ता से आयशा के पास आई और बोली, भाभी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक ही खानदान का हिस्सा हैं। इस दिन के बाद इस घर का माहौल बदल गया। जुबैदा बेगम ने आयशा को वो इज्जत और मोहब्बत देनी शुरू कर दी जिसकी वो हमेशा हकदार थी। घर के सब लोग उसे अब सिर्फ एक सादा बहू नहीं बल्कि उस खानदान की खुशी और बरकत समझने लगे। और यूं इस तकरीब ने सबको ये सिखा दिया कि इंसान की असल पहचान इसके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल, मोहब्बत और किरदार से होती है।